اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام۔ آج کے دن ہم حضرت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کتاب شریف مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیہ السلام، اس کتاب کے حرف کاف میں ہم پہنچے ہیں۔ چوتھا باب حروف تہجی کے اعتبار سے امام زمان علیہ السلام کے تعجیل فرج کے لیے عنوان پہ توجہ کریں۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جلدی ہونے کے لیے، تعجیل فرج کے لیے اس چوتھے باب میں بہت سے اسباب اور علتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حروف تہجی کے اعتبار سے شروع کیا ہے، پہنچے ہیں ہم حرف کاف پر۔ حرف کاف میں کشف العلوم للمؤمنین، اور پھر اس کے بعد کشف الضر عن المؤمنین، مومنین کی مشکلات دور ہوتی ہے امام زمان علیہ السلام کی بدولت۔ چونکہ امام کی بدولت مومنین سے مشکلات دور ہوتی ہیں، اس لیے مومنین کو چاہیے کہ اپنی مشکل کے آسانی کے لیے، مزید گشائش کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے جلدی ہونے کی دعا کریں۔ میں نے گفتگو لمبی کر دی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ امام کے تعجیل فرج کے لیے، ظہور کی جلدی کے لیے دعا کریں۔ اس کے اسباب اس چوتھے باب میں بیان کیے جا رہے ہیں حروف تہجی کے طور پر۔ علیکم السلام۔ اور حرف کاف میں ہم 527 حدیث تک پہنچے ہیں۔ اس حرف کاف میں کشف الضر عن المؤمنین جو کہا جا رہا ہے، یعنی مومنین سے مشکلات دور ہوتی ہیں، کس کے طفیل میں؟ امام زمان علیہ السلام کے طفیل میں۔ اس سلسلے میں چند واقعے، 2-3 واقعہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، مگر جناب علامہ مجلسی نے بہار کی 53ویں جلد میں 40 سے زیادہ واقعات نقل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمانے، البتہ اس زمانے کے نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے تقریباً 100 سال کے قریب ہو گیا ہے، جناب مرزا حسین نوری جو حرم میں شیخ عباس قمی کے بغل میں دفن ہیں، استاد اور شاگرد تھے، ان کی ایک کتاب ہے جنت الماوا، جس میں وہ ان لوگوں کی داستانیں ذکر ہوئی جنہوں نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ وہاں سے 2-3 حدیث یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 527 پر ہم پہنچے ہیں۔ ومنہا ما نقلہ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس واقعے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص جس نے 40 حج کیا تھا اور پاپیادہ بھی حج کیے تھے، اس کے اجر و ثواب اور اس کے لیے مشہور تھا کہ یہ طی الارض رکھتا ہے۔ تو 40 حج سب کے سب پاپیادہ نہیں کیے ہیں، ایک حج اس نے کچھ سیکنڈ کے لیے کہہ لیجئے اس نے طی الارض کیا ہے امام زمان علیہ السلام کی بدولت، اور اس کی جان خطرے میں تھی، بھوک پیاس سے وہ مارا جاتا صحرا میں، قافلہ چھوڑ کے جا چکا تھا۔ جب اس نے توسل کیا امام زمان علیہ السلام کو، یا صاحب الزمان کہہ کے پکارا، یا ابا صالح کہہ کر کے پکارا، اور امام ظاہر ہوئے اور اس کی مدد کی، اور 7 دن کا سفر 7 سیکنڈ میں کہہ لیجئے کہ اسے مکہ پہنچا دیا۔ اس شخص کی خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس نے 40 حج کیے، اور دوسری خصوصیت یہ ذکر ہوئی ہے کہ وہ روزانہ حرز یمانی کے پڑھنے کا پابند تھا۔ جیسے بعض مومنین زیارت عاشورہ صرف جمعہ کے دن نہیں، عاشور کے دن نہیں، ہفتے میں نہیں، بلکہ روزانہ زیارت جامعہ پڑھنے کے پابند ہیں۔ بعض
ایسے بھی بزرگان ہیں جو روزانہ مجلس چاہے 5 منٹ کی مجلس ہو کرنا پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگوار جو اسحاق امیر اسحاق جن کا نام تھا، اسد آباد کے رہنے والے، وہاں سے حج کرنے کے لیے جب گئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مشکل پیش آئی، قریب تھا کہ یہ مارے جاتے بھوک پیاس سے، اور امام سے توسل کیا، امام تشریف لائے اور ان کو مکہ پہنچایا۔ آخر واقعے میں کیا ذکر ہوا ہے کہ یہ شخص اصفہان گیا تھا کسی کام سے، تجارت کی غرض سے یا کسی کام سے، تو اس وقت کے مرجع بزرگوار علامہ مجلسی کے باپ علامہ محمد تقی مجلسی کو جب خبر ملی تو خود وہ مرجع تقلید حاضر ہوئے کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس جس کے لیے طی الارض ہونا مشہور تھا۔ پہنچے، گفتگو ہوئی، ان سے پوچھا کہ طی الارض کا کیا معاملہ ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ کوئی طی الارض نہیں، امام زمان علیہ السلام نے ایک وقت مجھے اس طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ جب میں راستہ چل رہا تھا امام کے ساتھ تو میں حرز یمانی کی تلاوت کر رہا تھا۔ حرز یمانی کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بیان کیا کہ یہ 250-300 صفحے پر، آج میں نے اس کو پڑھا بھی دیکھا تو وہ 4 صفحے پر مشتمل، بہار کی جلد نمبر 92 میں صفحہ نمبر 240 پر یہ ذکر ہوئی ہے۔ حرز یمانی پڑھنا چاہیے، اور یہ حرز یمانی کا ایک پورا واقعہ ہے جو مختصر کر کے میں ابھی آپ کے سامنے علیکم السلام ذکر کروں گا۔ ایک ہے حرز یمانی، ایک ہے خرز یمانی، نقطے کا فرق ہے، خرز اور حرز۔ حرز جیسے حرز امام جواد علیہ السلام، حرز ابو دجانہ انصاری، حرز امام امیر المومنین علیہ السلام، حرز امام مختلف اماموں کے، اسی طریقے سے یہ حرز یمانی ہے۔ یہ یمانی حرز یمانی کیوں مشہور ہوا؟ کیونکہ یہ وہ دعا ہے جسے جناب رسول خدا نے امیر المومنین کو تعلیم فرمایا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ یہاں کوفے میں تشریف فرما تھے کہ امام حسن مجتبیٰ داخل بزم امامت ہوئے، مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ دروازے پر ایک لہیم شہیم خوبصورت ہٹا کٹا آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا بلا لاؤ۔ جب وہ پہنچا ہے تو امام نے اس کو دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہٹا کٹا جوان ہے، وہ آ کر کے کہہ بھی رہا ہے کہ مولا میں یمن کے ایک علاقے کا بادشاہ ہوں اور وہاں مجھے مشکلات بہت زیادہ ہے، دشمن میرے اوپر برابر حملہ کرتے رہتے ہیں اور میں ان سے عاجز ہوں۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ خواب میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم کیوں نہیں حرز یمانی میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھ کر کے پڑھتے۔ تو خواب سے چونکا اہل بیت کا چاہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے جاہ و حشم اور بادشاہت ان سب کو خیر بات کہا اور اپنے 400 غلاموں کے ساتھ چل پڑا، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ کون سی دعا ہے جو رسول خدا نے مجھے تعلیم نہیں دی، آپ کو تعلیم دی ہے، آپ مجھے وہ دعا تعلیم کر دیجئے تاکہ میں اپنے دشمن کے اوپر کامیاب ہو سکوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اسے وہ دعا جسے جناب رسول خدا نے امیر المومنین کو تعلیم دی تھی اسے تعلیم دی، اور امام نے یہ بھی کہا، بات چیزیں ہم لوگ صرف سنتے ہیں، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ امام نے اس سے کہا کہ جاؤ اس دعا کو پڑھنا، وَلَا تَدَعْهَا يَوْمًا وَاحِدًا، کسی ایک دن میں نہیں چھوڑنا۔ اور وہ بندہ وہاں پہنچا، 40 دن کے اندر اس کا خط پہنچا امام کے پاس۔ ظاہر ہے کہ جانے میں یمن کے کتنا ٹائم لگا ہوگا، آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، یعنی اس نامہ بر کے خط جو لے کر کے، بہرحال 40ویں دن امام کے پاس خط پہنچتا ہے کہ مولا میں اپنے دشمن کے اوپر کامیاب ہو گیا ہوں، ایک بھی دشمن باقی نہیں رہا۔ اور پھر وہ پابندی سے اس دعا کو، جو شاہزادہ تھا، جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ ہمارے مراجع میں سے ایک بزرگ شخصیت گزری ہے،
آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، جناب سید مہدی بحر العلوم، بہت مشہور ہیں۔ امام زمان علیہ السلام سے ان کی برابر ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یہ مرجع تقلید بھی روزانہ حرز یمانی کے پڑھنے کے پابند تھے۔ تو کم سے کم اہل بیت کی تعلیم کردہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، جیسے دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، اور بھی دعائیں ہیں۔ اسی طریقے سے حرز یمانی جو سیفی، دعائے سیفی کے نام سے بھی مشہور ہے، دعائے سیفی کے نام سے بھی مشہور ہے، اور الگ سے چھپتی بھی ہے، جیسے زیارت جامعہ چھپتی ہے، ویسے ہی میں نے خود ہندوستان میں اس دعا کو اپنے ایک بھائی صاحب، رشتے کے بھائی تھے، وہ بمبئی سے لائے تھے، تب دیکھا تھا۔ دعائے سیفی کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قزوین کے ایک سید بزرگوار میر حسین قزوینی سیفی، وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے سیفی کہلاتے تھے، چونکہ اس دعا کے پابند تھے، انہوں نے نقل کیا ہے ان سے یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے کہاں تک؟ جناب تل اکبری تک۔ خوب یہاں بیچ میں ایک بات اور کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ دعا اور یہ واقعہ کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 92 میں صفحہ 240 پہ موجود ہے، پورا واقعہ ذکر ہوا ہے اور پھر پوری دعا بھی ذکر ہوئی ہے۔ اور وہ پابندی سے وہ جوان، وہ بادشاہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بادشاہ، یمن کے ایک علاقے کا وہ بادشاہ تھا، اس نے امیر المومنین سے سیکھا۔ امیر المومنین کو جناب رسول خدا نے تعلیم دیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں یہ سب اور بھی اصحاب موجود تھے، اور اس نے اس کے اوپر پابندی کی۔ 2 دن 4 دن 10 دن 40ویں دن خط پہنچ جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 10 دن جانے میں لگا ہو اور 10 دن خط میں آنے میں لگا ہو تو 20 دن تو یہی نکل گیا۔ اس نے وہاں 20 دن، فرض کر لیتے ہیں کہ 20 دن لگا، 20 دن میں دعا اس کی قبول ہو گئی، سارے کے سارے اس کے دشمن مارے گئے، ختم ہو گئے، حتیٰ ایک آدمی بھی نہیں بچا، اور اس نے امام کو خط لکھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ عظیم الشان دعا ہے کہ جس کے بارے میں امام امیر المومنین علیہ السلام نے اس یمانی بادشاہ کو تعلیم دیا، اور جناب رسول خدا نے خاص طور سے رسول خدا نے امیر المومنین کو یہ دعا تعلیم دی تھی۔ دوسرے لفظوں میں تبرکات رسالت اور امامت دونوں ہیں، لہٰذا ہمیں روز نہ صحیح کم سے کم کبھی کبھی یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ رسول خدا اور امیر المومنین سے، بلکہ یہ شخص جو امیر اسحاق ہے یہ مسلسل پڑھا کرتا تھا، برابر پڑھا کرتا تھا، اور جب امام کے ساتھ روانہ ہوا دعائے سیفی، دعائے حرز یمانی وہ پڑھ رہا تھا، اور امام اس کی اصلاح کر رہے تھے، کہاں جہاں اس سے غلطیاں ہو رہی تھیں۔ پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا، علامہ تقی مجلسی نے اپنے پاس جو حرز یمانی مکتوب تھی، جو لکھی ان کے پاس موجود تھی، سید ابن طاؤس کی کتاب محج الدعوات، اس میں بھی صفحہ نمبر شاید 200 یا 124-125 پہ یا اسی کے آس پاس ہے، چونکہ وہ پہلا اس کا منبع مدرک ہے، لہٰذا میں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ محج الدعوات چھپ چکی ہے، اس کتاب میں یہ پورا حرز یمانی ذکر ہوا ہے۔ تقی مجلسی کا انتقال 1000 کے آس پاس ہوا ہے، ظاہراً 1090 میں، پر اسی کی 1000 کے آس پاس۔ سید ابن طاؤس 640 میں یا 660 میں ان کا انتقال ہوا، تو کئی 100 سال کا فاصلہ ہے۔ سید ابن طاؤس نے جو نقل کیا ہے وہ یہ محمد حسینی قزوینی سے، ان میں اور جن سے نقل کیا ہے اور جو سلسلے سند میں ہے وہاں پہ بھی فاصلہ ہے، اس لیے بعض بزرگوں نے حرز یمانی کی سند میں پرابلم کیا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف جانا ہے، لیکن اس کا جواب میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ نہیں، سید ابن طاؤس ٹھیک ہے، جن سے نقل کر رہے ہیں وہ شخص تل اکبری کا انتقال 385 میں ہوا ہے، ان سے نقل کرنے والے 573 میں ان کا انتقال ہے، 200 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہو رہا ہے، اور بیچ میں ایک ہی واسطہ کیسے؟ کم سے کم 3 یا 4 واسطہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی بعض وجہوں کی بنا پہ سند میں گڑبڑ کیا گیا ہے، لیکن سند سے کیا ہوتا ہے؟ کلام معصوم بولتا ہے کہ یہ کلام معصوم ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے صحیفہ سجادیہ ہو، دعائے کمیل ہو، اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں
وہ اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ سے ہی یہ کہا ہے کہ یہ کلام معصوم، سلسلہ سند بھی ہے لیکن اس کے باوجود جناب علامہ مجلسی نے یہاں پہ سند بھی ذکر کی ہے اور کتاب کا حوالہ بھی محجود دعوات کا سید ابن طاؤس کی کتاب کا دیا ہے، مگر آگے بھی فاصلہ ہے جو میں نے بتایا 200 سال کا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ سید ابن طاؤس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے ان سے نقل کیا ہے اس طرح سے کہ میں نے ان سے سنا ہے، نہیں، مناولہ کیا ہے۔ مناولہ کیا ہے؟ حدیث کے تحمل، حدیث کے حاصل کرنے کے 8 طریقوں میں سب سے کمزور طریقہ اس زمانے میں یہ رہا ہے کہ کسی عالم کی کوئی کتاب، کوئی اصل، کوئی کتابچہ کہیں ہمیں مل جائے، اس پہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن اب آج کے زمانے میں تو یہی ہے۔ مناولہ یعنی کیا؟ نیل سے ہے، نیل یعنی پانا۔ مناولہ مثلا کسی نے کتاب لکھی، پھر اس کے بعد اس کے شاگردوں نے اس سے نسخہ برداری کی، یا وہ کتاب رکھ کر کے مر گیا، چلا گیا، سفر کر گیا، شاگردوں نے اٹھایا، اس سے نسخہ برداری کی اور اس سے نشر و اشاعت کی، تو یہ کیا ہے؟ مناولہ، پانا۔ جناب سید ابن طاؤس نے جو محجود دعوات میں نقل کیا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں 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 سے یہ چیز نقل ہوئی ہے، یعنی کسی کتاب میں پایا ہے جس کو نقل کیا۔ اور جناب علامہ مجلسی نے بھی نسخہ عتیقہ کا تذکرہ کیا، البتہ حرز یمانی دوسرا ایک حرز یمانی اس کے بارے میں۔ خیر، گفتگو یہ تھی کہ حرز یمانی پیغمبر اسلام کی تعلیم کردہ دعا ہے امیر المومنین کو، اور امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دیگر اصحاب کے درمیان اس یمانی شاہزادے کو یا بادشاہ کو حرز یمانی تعلیم دیا، تو چند دنوں میں اس کی مشکل دور ہو گئی، اس کے دشمن سب کے سب پسپا ہو گئے۔ مرجع تقلید سید مہدی بحر العلوم اس حرز یمانی کے پڑھنے کے پابند تھے۔ مرجع تقلید جیسے زیارت عاشورہ مثلا پڑھے، دعائے کمیل، دعائے ندوہ وغیرہ پڑھے، ویسے ہی اس دعا کے پڑھنے کے پابند تھے۔ پابند ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ روز پڑھنے کے پابند تھے، یا پابند اس معنی مثلا جمعہ یا جمعرات کو، یا یہ وضاحت نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ پابند تھے۔ اور یہ امیر اسحاق یہ بھی اس کے پابند تھے، امام نے اس کی اصلاح کی اور ان سے اجازہ جناب تقی مجلسی نے حاصل کیا اور اپنے پاس جو حرز یمانی لکھی ہوئی تھی اس کی تصحیح کی، کہاں کہاں کیا کلمہ فرق ہے۔ ہم تک یہ کیسے پہنچا؟ جناب علامہ مجلسی ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، اور یہ داستان اس کتاب میں بھی یہ ذکر ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ تھا حرز یمانی کا مسئلہ۔ خرز کیا ہے؟ خرز کہتے ہیں نگ وغیرہ کو، انگشتری کے فس یا نگ کو، احجار کریمہ یعنی معتبر اور اچھے پتھر، کچھ پتھروں کی ملامت اور مذمت کی گئی ہے، کچھ علاقوں کی مذمت کی گئی ہے، کچھ شہروں کی مذمت کی گئی ہے، مقابل میں کچھ شہروں کی، کچھ علاقوں کی، کچھ زمینوں اور پتھروں کی مدح بھی کی گئی ہے۔ احجار کریمہ حجر کی جمع ہے، یعنی پسندیدہ، مکرم اور معظم پتھر، ان میں سر فہرست کون؟ عقیق، یاقوت، فیروزہ، در نجف وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ان میں سے ایک خرز یمانی ہے، حرز یمانی نہیں۔ حرز یمانی دعا ہے جس کے پڑھنے کے یہ بزرگان پابند تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسرے خرز یمانی ہے۔ خرز یمانی کیا ہے؟ وہ پتھر جو آنکھ کی طرح سے ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے آنکھ کی پتلی کالی اور اس کے کنارے کنارے سفیدی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ پتھر جو سفید ہوتا ہے اور اس میں کالی لکیر، کالی بندی یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور وہ یمن سے آتا ہے۔ یاقوت عقیق یمانی مشہور ہے، صحیح ہے، لیکن خرز یمانی بھی ہے، اور اس کے لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی، میرے پاس بھی نہیں ہے، خدا توفیق دے ہم سب کو ان سنن اور مستحبات پر عمل کرنے کی کہ جو معصومین علیہ السلام جس کے پابند رہے ہیں اور جنہوں نے اور اس کا حکم دیا ہے۔ خوب عقیق وغیرہ تو ہے، در نجف وغیرہ تو ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کی طرف سے جن جن پتھروں کی مدح کی گئی ہے ان سب کو
پہننا اچھا ہے، بہتر ہے، مفید ہے۔ اور یہ لگنے والی بات جو ہے بالکل بکواس ہے۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کسی درس میں، فلاں کو لگتا ہے نہیں لگتا ہے۔ جن پتھروں کی معصومین نے تعریف کی ہے وہ آپ کے نظر میں لگے یا نہ لگے اس کو پہنیے، بکواس ان کی نہ سنیے۔ خوب، خرز یمانی کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے آنکھ کی پتلی کالی اور اس کا آنکھ کا ڈھیلا سفید ہے، ایسے ہی وہ پتھر جو بالکل سفید ہوا ہے، دودھ کی طرح سے سفید ہوتا ہے، در و نجف کی طرح سے سفید نہیں، در و نجف ایک دم سفید ہوتا ہے، در و نجف کی طرح سفید نہیں، دودھ کی طرح سے سفیدی جو ہوتی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ لال کلر والا، ہاں لال کلر بھی والے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ خرز یمانی ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ خرز یمانی کیا ہے؟ سفید ہوتا ہے۔ خوب، اس کی عظمت اور فضیلت بھی سن لیں کہ جو شخص خرز یمانی، جسے حرز یمانی بھی بعض نے سمجھ رکھا، وہ حرز یمانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر خرز یمانی کی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔ اتنی عظمت، اتنی مدح جو ہے یمانی اس پتھر کی گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ میں نے کسی مجلس میں یا کسی درس میں ذکر کیا تھا تو کسی نے سوال اٹھایا تھا اور جواب بھی دیا تھا، وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کیسے رخصت ہوں گے۔ یہاں درس میں بیان کیا جا چکا ہے، وہ روایت کمزور ہے سند وغیرہ کے اعتبار سے کہ جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ سعیدہ نام کی منحوس عورت، نام تو سعیدہ ہوگا، سعادت مند سے سعیدہ ہوگا، لیکن وہ منحوس عورت یہودیہ ہوگی، اور اصفہان کے کسی گلی کوچے سے امام گزر رہے ہوں گے، وہ اپنی چھت سے پتھر پھینکیں گے اور امام شہید ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے، مگر اس کے سلسلے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے۔ تو جب یہ کمزور ہے تو کیا امام اپنی طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ شہید نہیں ہوں گے 12ویں امام تو کیا وہ اپنی طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ہمارے پاس 2 روایت بہت ہی قوی روایت ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں رخصت ہوتا مگر یہ کہ یا وہ تلوار وغیرہ سے شہید کیا جاتا ہے یا زہر وغیرہ سے شہید کیا جاتا ہے۔ 8ویں امام کی روایت، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روایت اس طرح۔ تو اس روایت کے خلاف ثابت ہوتا ہے اگر امام زمان علیہ السلام 300 کچھ سال کی، اس زمانے کی 300 سال، 319 21 وغیرہ بھی ذکر ہوا ہے، اور آپ اس کو 10 سے ضرب دیں گے دن بڑھ جائے گا نا، تو چاہے جتنے دن کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہوں، اگر وہ اپنی طبیعی موت، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رخصت ہوتے ہیں تو ان روایتوں سے اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو شرف شہادت، سعادت شہادت نصیب نہ ہو، یہ تو درست نہیں ہے۔ اور شہید کرنے کی جو روایت ہے وہ روایت کمزور ہے، پھر کیا ہے؟ اور امام حسین علیہ السلام تشریف لا کر کے ان کو غسل و کفن دفن کریں گے، یہ غسل و کفن و دفن خود بول رہا ہے کہ امام میدان جنگ میں شہید نہیں ہوں گے، تو کیا ہے؟ خب میدان جنگ والی بات تو امام حسین علیہ السلام سے ہٹ کر کے بقیہ امام شہید ہوئے ہیں، ان کو غسل و کفن سب کو دیا گیا ہے۔ میدان جنگ کی شہادت اور خارج میدان جنگ کی شہادت میں فرق ہے، واضح ہے۔ جناب امیر حمزہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں، عین جنگ میں، لیکن آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جناب رسول خدا نے ان کو کفن دیا ہے۔ بعض جگہ کفن دینا واجب ہے، شہید کو بھی، جو شہید معرکہ ہے۔ یہ سب مسئلے مسائل جاننا چاہیے، کبھی کبھی عوام الناس میں لوگ الجھا دیتے ہیں، کبھی کبھی علماء کو، طلاب کو، میں اپنے کو طالب علم کہتا ہوں۔ جناب امیر حمزہ شہید معرکہ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں، پیر کی انگلیاں، ناک، کان، لب سب کاٹ لیے گئے تھے۔ اس حالت میں ہی ان کو جو لباس تھا اسی میں پیغمبر کو دفن کرنا چاہیے تھا، مگر
تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ شہید معرکہ ہونے کے باوجود، میدان جنگ میں ہونے کے باوجود، اور وہیں پہ دفن کیا، میدان احد کے اوپر ہی جو پہاڑی علاقہ وہیں پہ دفن کیا، مگر پیغمبر نے ان کو کفن دیا ہے۔ وجہ یہ ہے، سادی سی بات ہے، ہمارے بعض علماء اس کے قائل بھی ہیں، کہاں لکھ رکھا ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال میرے پاس وہ تحریر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جناب امیر حمزہ کی لاش کو ملعونہ نے برہنہ کر دیا تھا، تو اب دوسرا لباس نہیں پہنایا جائے گا، معرکے کا جو لباس تھا، جنگی لباس جو تھا، جس حالت میں تھے وہ اتار لیا گیا، چھین لیا گیا، برہنہ کر دی گئی لاش کو، اور امام علیہ السلام نے اپنی عبا ڈالی اور پیر قد بڑا تھا تو جس کی وجہ سے پیر کے اوپر گھاس پھوس وغیرہ بھی ڈالا تاکہ انگلیاں جو دسوں کٹی ہوئی ہے جناب صفیہ جو ان کی بہن دیکھ نہ سکے، میں بیان کر چکا آپ کے سامنے۔ تو رسول خدا نے پھر انہیں دوسرا کپڑا نہیں بلکہ باقاعدہ کفن دیا، اور یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شہید معرکہ جنگ میں جل جائے، اس کا کپڑا یا چھین لیا جائے یا کچھ کسی بھی طریقے، حتیٰ معرکہ جنگ میں، جیسے جناب شہید علامہ سید حسن نصر اللہ صاحب کے لیے اگر وہ کیا نام ہے ان بم کی آگ وغیرہ سے جو ہوا ہے یا دھوئیں سے کپڑا جل گیا ہو تو ان کو کفن دینا واجب ہے، جبکہ وہ معرکہ جنگ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر شہید معرکہ جنگ میں بھی ہو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے امیر حمزہ کی بات کہی، تو اسے پھر دوسرا لباس نہیں دیا جائے گا، اگر چھین لیا جائے یا جلا دیا جائے یا لاش ایسے ہی بغیر کفن کے دفن کر دی گئی ہو ننگا کر کے مثلا، اور لاش نکال آیا ابھی خراب نہ ہوئی ہو، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو نکالیں، کفن دیں اور نماز جنازہ پڑھیں، پھر دفن کریں۔ تو جناب امیر حمزہ یاد رکھیے، شہید معرکہ ہونے کے باوجود چونکہ اس کتیا نے، اس ملعونہ نے، ہندا نے، معاویہ کی ماں نے آپ کو برہنہ کر دیا تھا اور بہت ہی ناگفتہ بے حالت میں آپ کا لاشا تھا، صرف ہونٹ وغیرہ نہیں کاٹے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں، پورے اعضائے بدن جو ہو سکتے ہیں جدا وہ اس نے کیے تھے، اور اس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی تھی۔ خیر، تو رسول خدا نے ان کو باقاعدہ کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ ہاں، تو امام زمان علیہ السلام کو یا شہید کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ روایت اگر ضعیف ہے تو شہید ہونے کی کوئی ہمارے پاس روایت نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگوار انہوں نے لکھا ہے، پہلے اپنا نظریہ پیش کیا ہے، وہ یہ ہے والاعتبار الصحیح ایضا حاکم بان مرتبۃ الشہادت ودرجۃ تلک السعادت لا يتخلف عنها احد من الاربعۃ عشر سلام اللہ علیہم، یعنی چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے کوئی ایک بھی شہادت کی سعادت نہ پائے، یہ مقام اور مرتبہ اسے حاصل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب علامہ طعان آل طعان قطیفی، قطیف سعودی میں ہے، ظاہراً سعودی میں ہے نا، وہاں کے بزرگوار نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اعتبار صحیح یعنی مستند ہے، پابرجا ہے، پکی بات ہے کہ چہاردہ معصومین میں سے ہر ایک شہید اس دنیا سے رخصت جائے گا، لا يتخلف عنها احد من الاربعۃ عشر علیہم السلام، معصومین چہاردہ میں سے کوئی ایک بھی درجہ شہادت کو نہ پائے۔ کون سا شہادت کا درجہ؟ فوق، میں نے مجلس میں پڑھی تھی یہ روایت، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ امام زمان علیہ السلام ساری عظمتوں کے باوجود، فرزند زہرا ہونے کے ساتھ، فرزند امیر المومنین، فرزند امام حسین علیہ السلام، فرزند ائمہ طاہرین، فرزند رسول خدا، ساری عظمتوں کے ہونے کے باوجود درجہ شہادت پر فائز نہ ہوں، یہ ہم شیعوں کے عقیدے اور اس روایت کے خلاف ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بزرگوار نے کہا والاعتبار الصحیح، اور پھر انہوں نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور اجماع کے ساتھ اگر اجماع نہ بھی ہو تو یہ جو دو روایت معتبر ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام شہید ہوں گے۔ کہاں شہید ہوں گے؟ وہ روایت تو ہم نے کنڈم کر دیا، کون سی؟
سعیدہ والی روایت، امام زمان علیہ السلام مدینے میں شہید ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کے دن شہادت کی سعادت امام زمان علیہ السلام پائیں گے۔ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن تک عدل و انصاف کی حکومت کے بعد انہیں کون شہید کرے گا؟ کیا ظلم باقی رہ جائے گا؟ کیا اہل بیت سے خنس جو ہے دلوں میں، اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھی وہ باقی رہے گی؟ جی ہاں، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ کیسے؟ کما مولے ظلمن و جورا، جڑ سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ جیسے ظلم و ستم بھر جائے گا ویسے ہی عدل و انصاف کا غلبہ ہو جائے گا، دین اسلام غالب آ جائے گا، دوسرے ادیان کو جڑ سے ختم نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے مطلب کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے دین اسلام غلبہ حاصل کر لے گا۔ یظہرہ کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ ظہور کا مطلب غلبہ حاصل کر لینا، دین غلبہ حاصل کر لے گا، عدل و انصاف ہر جگہ عدل و انصاف ہی نظر آئے گا، لیکن اندر اندر خنس باقی رہے گی۔ اس سلسلے میں اور بھی پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں، یہ ایک بات۔ دوسرے، انہوں نے لکھا انہو کا آبائہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج علی الشہادت، ان کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ جناب رسول خدا کے مانند ہیں۔ کون؟ جناب امام زمان علیہ السلام۔ وہ روایت چاہے اتنی کمزور ہو، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مدینے میں امام شہید ہوں گے، جمعہ کا دن ہوگا شہید ہوں گے، یہ سب باتیں ہیں، مقرر نہیں ظہور نہیں مقرر کر سکتے تو ان کی شہادت کا سال اور بقیہ چیز کیا مقرر کریں گے، لیکن روایات میں جو ذکر ہوا ہے اس کی بنیاد پر جناب قطیفی، علامہ قطیفی صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، مدینے میں امام شہید ہوں گے اور امام زمان علیہ السلام ان کو دفن کریں گے۔ دفن کے سلسلے میں کہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی شاید ذکر کیا ہے کہ اپنے ہی مزار میں کربلا میں دفن کریں گے، شہادت مدینے میں، اس کی یہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں ابھی سنی ہوئی بات آپ کے یا شاید پڑھی ہوگی، سنی ہی بات ذکر کر رہا ہوں کربلا میں دفن ہونے کی۔ توجہ، یہ کہہ رہے ہیں انہو کا آبائہ، امام زمان علیہ السلام بھی محمد ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی طرح سے۔ کس چیز میں؟ یخرج علی الشہادت، آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، خارج ہوں گے، باہر نکلیں گے، جائیں گے، تشریف لے جائیں گے خدا کے بارگاہ میں۔ کیسے؟ علی الشہادت، شہادت پا کر کے شہید جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ روایات، علماء کا اتفاق اور اس طرح کے بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام پہلی زندگی جو آپ کی چل رہی ہے، یہ اس زندگی کا خاتمہ بھی امام زمان کی شہادت پر ہوگا۔ ایسے تو اور بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ دو روایت جو میں نے آٹھویں امام کی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نقل کی، اس سے بھی ثابت ہے، اور اس طرح کے بیانات سے کہ وہ اپنے جد کی طرح سے ہیں، جیسے تمام اجداد سب کے سب شہید ہوئے ہیں، ایسے امام زمان علیہ السلام بھی شہید ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے 528 نمبر حدیث پڑھیں گے، دوسرا واقعہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ولی ہوگا۔ کون؟ امام زمانہ کی شہادت کے بعد ہاں، جو لوگ باقی رہیں گے ان کا ولی اور سرپرست۔ ہاں، امام زمان علیہ السلام اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی حجت خدا زمین پر نہ آ جائے، اور وہ کون ہیں؟ پہلے امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر رسول اسلام اور امیر المومنین بھی تشریف لائیں گے۔ یہ 3-4 بزرگوار امام زمان علیہ السلام کی موجودگی میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حکومت کریں گے 50,000 سال تک۔ میں نے بیان کیا، یہاں پہ آپ نہیں تھے، کتنا؟ 50,000 سال تک۔ وہ بھی کون سا 50,000 سال؟ اس زمانے کا۔ پھر اس کے بعد ترتیب نہیں ہے، کبھی کوئی امام آئے گا، کبھی کوئی امام آئے گا، کبھی کوئی امام آئے گا۔ امام علی علیہ السلام کئی مرتبہ آئیں گے۔ انا صاحب القرات، انہوں نے کہا ہے، انا صاحب الرجعات، میں بار بار آؤں گا۔ رسول خدا بھی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے، امیر المومنین کے ساتھ بھی ایک مرتبہ آئیں گے، پھر اس کے بعد کتنی مرتبہ آئیں گے معلوم نہیں۔
امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جب آخری مرتبہ آئیں گے، امام علی علیہ السلام جب آخری مرتبہ آئیں گے، وہ کتنی مرتبہ کے بعد آخری مرتبہ ہوگا یہ تاریخ میں ذکر نہیں ہوا، 100 مرتبہ، 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، جب آخری مرتبہ آئیں گے تب آپ حکومت کریں گے 44,000 سال تک۔ مولا علی علیہ السلام مولا علیہ السلام آخری مرتبہ جب حکومت کریں گے تو 44,000 سال تک حکومت کریں گے۔ پھر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ باقی رہے گا یہاں تک کہ آخری فرد جو اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ امام اور حجت خدا ہوگا، وہ 12ویں امام ہوں گے یا مولا علیہ السلام۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ امام علیہ السلام آخری فرد ہوں گے جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور پھر قیامت آئے گی۔ یہ سلسلہ ابھی شیعی حکومت نہ کہیں، معصومین کی حکومت کا کتنے دنوں تک قائم رہے گا کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اور کوئی سوال درس کے حوالے سے؟ جی ہاں، اس کو یا تو آپ صحیح کر کے لکھ دیں وہ ہم کر دیں گے۔ میں اسے بول دوں گا، وہ لکھ اٹھے گا۔ ایک ایپ آیا ہے بول کے لکھنے والا، تو وہ بھیج دینا پھر ہمیں۔ وہ سید کے پاس ہے، مجھے بھیجنا نہیں آتا، یا آپ کو اگر آتا ہو تو میرے موبائل سے بھیج دیں۔ جو آپ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے بجائے اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ